بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی اینڈ اکنامکس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے انتقال تربیت یا انتقال آموزش، ٹرانسفر آف ٹریننگ اور لرننگ۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ۔ سب سے پہلے ہم اس کا میننگ دیکھیں گے کہ انتقال سے کیا مراد ہے۔ انتقال سے مراد ہے منتقل ہونا۔ انتقال آموزش کا مطلب ہے آموزش کا منتقل ہونا، یعنی کہ آموزش کا ایک شکل سے دوسری شکل لے لینا یا آموزش کا بہتر ہو جانا پہلے سے۔ اس کو ہم مختلف طریقوں سے لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں، جب بھی کوئی لفظی یا حرکی آموزش کسی نئے کام کے سیکھنے میں مددگار یا معاون ثابت ہو تو اسے انتقال آموزش یا انتقال تربیت کہا جاتا ہے۔ لفظی یعنی کہ آپ پڑھ کے کوئی چیز سیکھتے ہیں، حرکی یا فزیکلی ایکسپیرینس کرتے ہیں کوئی آموزش، کوئی چیز سیکھتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے، کام کے سیکھنے میں ہمیں معاون ہوتی ہے یا مددگار ہوتی ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں انتقال آموزش یا انتقال تربیت۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں، انتقال تربیت یا انتقال آموزش کا عمل ہمیں روزمرہ زندگی میں عام دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت سے کام سیکھنے میں ہم ماضی میں حاصل کی گئی مہارت کو کسی نہ کسی حوالے سے نئی مہارت کے سیکھنے میں شعوری یا لاشعوری طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی کانشیسلی یا انکانشیسلی ہم چیزوں کو سیکھنے کے لیے انتقال تربیت یا انتقال آموزش کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک آموزشی عمل ہمیشہ دوسرے آموزشی عمل میں مددگار ثابت نہیں ہوتا۔ اب یہ بھی ضروری ہے بات کو نوٹس میں رکھنا کہ جو ایک آموزشی عمل آپ نے سیکھا ہے ضروری نہیں کہ وہ دوسرے کام کے سیکھنے میں آپ کو مدد دے۔ کبھی کبھی ماضی میں حاصل کی گئی آموزش نیا کام سیکھنے میں مزاحمت بھی پیدا کرتی ہے، یعنی کہ وہ رکاوٹ بھی پیدا کرتی ہے۔ آپ کی پہلے سیکھی گئی آموزش جو ہے وہ آپ کے ایکسپیرینس میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس سے ملتی جلتی اگر کوئی نئی آموزش یا نئی چیز سیکھ رہے ہیں تو وہ کیا کرے گی، وہ مزاحمت پیدا کرے گی آپ کی پہلے سیکھی گئی چیز میں، یا بعد میں سیکھی گئی چیز میں بھی مزاحمت پیدا کر سکتی ہے آپ کی پہلے سیکھی گئی چیز، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیزیں چل کے جو ہے وہ ہم آگے کلیئر کریں گے۔ اسی وجہ سے انتقال تربیت کی درج ذیل اقسام بیان کی گئی ہے۔ انتقال آموزش کی اقسام، اب ہم اس کی ٹائپس پڑھیں گے کیا ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پر ہے مثبت انتقال آموزش یا تربیت، یعنی پازیٹیو ٹرانسفر آف لرننگ۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے منفی انتقال آموزش یا تربیت، یعنی نیگیٹو ٹرانسفر آف لرننگ۔ نمبر 3 پر ہمارے پاس پوائنٹ ہے دو طرفہ انتقال آموزش یا تربیت، یعنی بائیلیٹرل ٹرانسفر آف لرننگ۔ سب سے پہلے ہم اپنا پوائنٹ دیکھیں گے مثبت انتقال آموزش یا تربیت یعنی پازیٹیو ٹرانسفر آف لرننگ کیا ہوتی ہے۔ جب ایک سیکھا ہوا کام اس سے ملتی جلتی چیزوں، مواد یا کاموں کے سیکھنے میں مددگار ثابت ہو تو اسے ہم مثبت انتقال آموزش کہیں گے۔ اس کو آپ ڈیفینیشن بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ڈیفینیشن ہے پازیٹیو ٹرانسفر آف لرننگ کی۔ پہلے کا سیکھا ہوا کام آپ کو بعد میں سیکھے جانے والے کام میں کیا ہوگا، مددگار ثابت ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، پازیٹیو ٹرانسفر آف لرننگ۔ اس میں دیکھیں گے مثلاً فار ایگزامپل پڑھیں گے، اس کے ایگزامپلس دیکھیں گے کیا ہے تاکہ مزید کلیئر ہو سکے۔ حروف کی پہچان کرنے کے بعد پڑھنا، حروف کا جوڑ توڑ سیکھنے کے بعد الفاظ اور جملے پڑھنے میں آسانی ہونا، درست تلفظ سیکھنے کے بعد لکھنے میں آسانی پیدا ہونا، سب مثبت انتقال تربیت کی مثالیں ہیں۔ ایک بار ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد ہر طرح کی کار، ٹیکسی چلانا آسان ہو جاتا ہے۔ گویا جب بھی کوئی فعل کسی دوسرے فعل کو سر انجام دینے میں کارآمد ثابت ہو یا مددگار ثابت ہو تو یہ مثبت انتقال تربیت کہلائے گا، یعنی آپ کا پہلے کا سیکھا ہوا کام آپ کے بعد میں سیکھے جانے والے کام میں مددگار ثابت ہو تو وہ کیا ہے، وہ پازیٹیو ٹرانسفر آف لرننگ ہے۔ نیکسٹ ہم اپنے دوسرے پوائنٹ پہ جاتے ہیں، منفی انتقال تربیت یا آموزش، جس کو نیگیٹو ٹرانسفر آف لرننگ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اس کی ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے کیا ہے، جب ایک سیکھا ہوا کام نئے کام کے سیکھنے میں مزاحمت یا رکاوٹ پیدا کرے تو اسے منفی انتقال آموزش کہیں گے۔ مثلاً مینول کار چلانے کے بعد آٹومیٹک کار چلانے میں دقت کا سامنا کرنا منفی انتقال تربیت کی ایک مثال ہے۔ اگر فرد کو موٹر سائیکل سیکھنے کے بعد کار کی ڈرائیونگ میں دقت ہو تو یہ عمل منفی انتقال تربیت ہوگا۔
کیونکہ موٹر سائیکل چلاتے وقت پاؤں کو ایک ہی جگہ رکھنا ہوتا ہے، جبکہ کار چلانے کے دوران دونوں پاؤں بار بار اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں۔ یہ بھی منفی انتقال تربیت کی ایک مثال ہے۔ تاہم منفی اثرات دیر پا نہیں ہوتے، کیونکہ فرد جلد ہی ان پر قابو پا لیتا ہے اور تکرار سے آموزش پر عبور حاصل کر لیتا ہے۔ انتقال تربیت کے منفی اثرات تمام افراد میں یکساں نہیں ہوتے۔ کسی ایک فرد کے لیے کوئی تجربہ یا آموزش منفی انتقال تربیت کا باعث ہو سکتا ہے، جبکہ دوسرے فرد پر اس آموزش کے باعث کسی قسم کے منفی اثرات دیکھنے میں نہیں آتے۔ ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے دو طرفہ انتقال آموزش یا تربیت، جس کو ہم بائیلیٹرل ٹرانسفر آف ٹریننگ بولتے ہیں۔ جسم کے ایک عضو کو دی گئی تربیت اسی کام کے سلسلے میں مخالف عضو کی معاونت کرے تو یہ دو طرفہ انتقال تربیت کہلائے گا۔ اب یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ نیکسٹ ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ کوئی مخصوص کام ایک ہاتھ یا پاؤں سے سیکھنے کے بعد دوسرے ہاتھ یا پاؤں سے کرتے ہوئے جتنی سہولت ہوگی وہ دو طرفہ انتقال تربیت کی وجہ سے ہوگا۔ دو طرفہ انتقال تربیت کا مشاہدہ تجربہ گاہ میں عکسی خاکہ کشی کے تجربے کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ عکسی خاکہ کشی ہم نے FABA ایکسپیریمنٹ کیا تھا، عکسی خاکہ کشی کا۔ اس میں فرد آئینے میں عکس دیکھتے ہوئے سٹار پیٹرن پر پینسل پھیرتا ہے۔ سٹار پیٹرن جو ہوتا ہے اس میں رائٹ ہینڈ سے ہم شیشے میں دیکھتے ہوئے جو ہے وہ لائنز لگاتے ہیں، اور پھر لیفٹ ہینڈ سے لگاتے ہیں۔ وہ ہم آگے چل کے یہ پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اس تجربے میں پہلے فرد کے ترجیحی اور غیر ترجیحی ہاتھ کا تعین کیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر لیفٹ ہینڈڈ ہے انسان تو ترجیحی ہاتھ اس کا لیفٹ ہینڈ ہوگا، اور اگر وہ رائٹ ہینڈڈ ہے، اپنے کام سارے رائٹ ہینڈ سے کرتا ہے، تو وہ اس کا ترجیحی ہاتھ یا ترجیحی عضو جو ہے وہ اس کا رائٹ ہینڈ ہوگا۔ جس ہاتھ سے معمول روزمرہ زندگی میں زیادہ کام کرے وہ ترجیحی ہاتھ کہلاتا ہے۔ اگر معمول بائیں ہاتھ سے لکھتا ہے اور باقی کام بھی بائیں ہاتھ سے کرتا ہے تو بایاں ہاتھ اس کا ترجیحی ہاتھ ہوگا۔ تجربے کے آغاز میں معمول سے پہلا ٹرائل غیر ترجیحی ہاتھ سے کروایا جاتا ہے تاکہ غلطیوں اور صرف شدہ وقت کا تعین کیا جا سکے۔ اس کے بعد کم از کم 15 ٹرائل ترجیحی ہاتھ سے کروائے جاتے ہیں۔ ترجیحی ہاتھ سے 15 ٹرائل کروانے کا مقصد معمول کے ترجیحی ہاتھ کو مشق کروانا ہوتا ہے تاکہ اس کا اثر غیر ترجیحی ہاتھ پر دیکھا جا سکے۔ پھر آخر میں موازنے کے لیے ایک ٹرائل غیر ترجیحی ہاتھ سے لیا جاتا ہے۔ تجربے کے اختتام پر دو طرفہ انتقال تربیت کی تصدیق کے لیے غیر ترجیحی ہاتھ کے پہلے اور آخری ٹرائل کی غلطیوں اور صرف شدہ وقت کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ غلطیوں اور وقت میں جتنی کمی ہوگی وہ دو طرفہ انتقال تربیت کی بدولت ہوگی، کیونکہ اگر آپ اس تجربے کے نتائج پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ترجیحی ہاتھ میں کیے گئے 15 ٹرائل کے دوران غلطیوں میں بتدریج کمی واقع ہوئی، گویا بتدریج مہارت حاصل کی گئی، جبکہ غیر ترجیحی ہاتھ سے جب صرف دوسری کوشش کی گئی تو یکدم غلطیوں کی تعداد کم ہو گئی، جو یقیناً دو طرفہ انتقال تربیت کا نتیجہ ہے۔